ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام آپ لوگ کئی بار سنے ہوں گے. ان کے بارے میں ایک دو باتیں بتاتا ہوں. بڑی عمر کے صحابی تھے، بہت بڑی عمر کے صحابی تھے. ان کے ایسے کچھ ماشاءاللہ معاملے ہیں کہ باقی کے صحابہ بڑا رشک کرتے تھے. کیا رشک کرتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اپنی ذاتی زندگی کے مشورے آپ سے کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو صحابہ کو رہتا تھا کیا قسمت ہے بھائی، وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورے کر رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا صحابہ کا ایک اور ان کے دوستوں کا گروپ تھا. کچھ بزنس ٹرپ کے لیے گئے ہوئے تھے اور گرما کا، بہت شدت کی گرما کا موسم تھا. واپس لوٹ کر آئے. جب مدینے میں پہنچے ماشاءاللہ، جب مسجد نبوی کے قریب گئے تو مغرب کی نماز کا ٹائم تھا. بڑی جلدی سب خوشی خوشی بولے چلو نماز پڑھ لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اب نماز مل جائے گی ہم کو. وضو بنائے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. بڑے تھکے ماندے ہیں اور لگ بھگ ایک آدھ مہینے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. مغرب کی نماز ہو گئی. یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام علیک کریں گے اور بولیں گے ارے کیا ہے، کیسا رہا تمہارا سفر. لیکن ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنے مکان کو روانہ ہو گئے. اب یہ لوگ ویسے ہی تھکے ماندے بیٹھے ہوئے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو صحابہ باقی کے تھے وہ لوگ بولے کہ ہم چلے جاتے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم اتنے دنوں کے بعد تھک کر آئے، لیکن ہماری خوش نصیبی وقت کے رسول کی امامت میں نماز مل گئی. اپنے کو تھوڑا صبر کر لیتے ہیں تاکہ عشاء بھی ان کی امامت میں پڑھ لیں. ماشاءاللہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے کہ رسول کے پیچھے امامت میں نماز ہو جائے. ماشاءاللہ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم لوگ نماز ادا کر لیں گے. صحابہ باقی کے بھی صحابہ ہی تھے، بولے ہاں یہ تو بڑا اچھا مشورہ ہے، ہم رک جاتے ہیں. ماشاءاللہ عشاء کی نماز کا وقت آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو آ کر دیکھے، ارے بولے تم لوگ ابھی یہیں پر ہو؟ بولے ہاں یا رسول اللہ، اور بیان کرے کہ ہماری خواہش تھی کہ آپ کے پیچھے نماز ہو جائے. اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحابہ کو، کس بات پہ؟ یہ صحابہ کا جو ایمان اور محبت ہے نبی سے اور نماز سے اور نبی کے پیچھے امامت، ان کی امامت میں نماز پڑھنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف صحابہ کو دکھاتے. وہ جو صحابہ رہتے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بولتے آسمان کی طرف دیکھو. وہ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے، کیا دکھتا ہے؟ بولے تو تارے نظر آ رہے تھے. آسمان ہے، تارے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولے اے ابو موسیٰ، یہ آسمان تاروں کو تھامے ہوئے ہے. بولے آسمان کیا کرا؟ تاروں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور جب تک یہ آسمان ہے تارے تھمے ہوئے ہیں. بولے اللہ تعالیٰ سورہ تکویر میں آیت نمبر 1 2 3 جب آپ پڑھتے ہیں تو بولے نا اذا الشمس کورت، جب سورج بجھا دیا جائے گا، تارے بجھا دیے جائیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا، ہر چیز تتر بتر ہو جائے گی. ایوری تھنگ ول گیٹ اسکیٹرڈ، رائٹ؟ تھمے ہوئے ہیں، آسمان تھام کے رکھا ہوا ہے. اے ابو موسیٰ اس میں کوئی شک ہے؟ بولے یا رسول اللہ بلا بالکل نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ بول دیا ختم ہوگی بات. بولے اے ابو موسیٰ میں وہ آسمان ہوں اور تم صحابہ میرے وہ تارے ہو. بولے جب تک میں ہوں تم کبھی نہیں بکھر سکتے. بولے کیا بول رہے ہیں صحابہ کو؟ اے ابو موسیٰ میں وہ آسمان ہوں، تم سب وہ تارے ہو جو کبھی نہیں بکھر سکتے جب تک میں تمہارے بیچ میں ہوں. اور اے ابو موسیٰ اب سنیے ہمارے لیے، اور اے ابو موسیٰ جب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے تا قیامت میری امت کے لیے تم وہ آسمان ہو اور وہ امتی میرے تارے ہیں اس کے. بولے جس دن تم کو چھوڑیں گے گئے کام کے. ایک کوڑی کی تارا ٹوٹ گیا، نکل گیا، اس کی کوئی حیثیت رہی ہے اس کے بعد؟ تم لوگ وہ آسمان ہو میری امت کے لیے. بولے قیامت تک، اور میرے امتی وہ تارے ہیں اس کے بعد. بولے جب تک تم کو وہ آسمان کی لمٹ میں رہیں گے، تھمے ہوئے رہیں گے، چمکدار رہیں گے، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. یہ ہیں ہمارے صحابہ.